تاریخ میں پہلی بار ایک شہر فتح ہوا بنا تلوار اٹھائے اور اس فتح کا نام تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رومن اور پرشین امپائرز کو یرموک اور قادسیہ جیسی جنگوں میں پوری طرح ہرا دیا۔ ان دونوں امپائرز کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی دونوں فوجیں مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آرڈرز کا انتظار کر رہی تھیں کہ اب ہمیں آگے کہاں جانا چاہیے۔ پھر مدینہ سے سیدھا ایک لیٹر پرشین امپائر کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ تم تب تک آگے بڑھتے رہنا جب تک پرشین امپائر کا کیپٹل ڈھونڈ نہ لو اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے کنٹرول میں نہ آ جائے جب تک یہ مقصد پورا نہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کی فوج کے ساتھ پوری پرشین امپائر کو فتح کرنے کے روانہ ہو گئے اور پرشین علاقوں میں مسلمانوں کی فوج آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ پوری پرشین امپائر کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہیں دوسری طرف رومن امپائر میں مسلمانوں نے جنگ یرموک جیتنے کے بعد بہت تیزی سے ان تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیے۔ ان تمام علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ کے آرڈرز کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر فوراً مدینہ سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کے لیے ایک لیٹر پہنچا جس میں انہیں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی پوری طاقت کے ساتھ رومن امپائر کے سب سے مقدس اور اہم شہر جیروسلم کی طرف بڑھیں اور اسے خلافت کے کنٹرول میں لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ مسلمانوں کی پوری طاقت کے ساتھ شام سے جیروسلم کی طرف روانہ ہوئے اور اس طرح مسلمانوں کی یہ عظیم فوج پہلی مرتبہ فلسطین میں داخل ہوئی۔ مسلمانوں نے سیدھا جا کر جیروسلم شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ جیروسلم کو باقی شہروں کی طرح جنگ اور تلواروں سے فتح کیا جائے، کیونکہ مسلمان جانتے تھے کہ یہ پیغمبروں کا مقدس شہر ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس شہر میں کوئی خون خرابی ہو۔ اس لیے مسلمانوں نے شہر کے چاروں طرف اپنے کیمپس لگا لیے اور آرام سے جیروسلم کے سرنڈر کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جیروسلم کے سب سے بڑے پریسٹ سوفرونیس نے مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر بھی آسانی سے سرنڈر نہیں کیا۔ وہ بار بار رومن بادشاہ ہیراکلیس کی طرف لیٹرز بھیجتا رہا کہ رومن امپائر اپنی پوری فوج کے ساتھ آ کر اس مقدس شہر جیروسلم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچائے، لیکن اگلے کئی مہینوں تک رومن امپائر کی طرف سے کسی جنرل نے مدد کے لیے قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ جنگ کے میدان میں خالد بن ولید نے رومنز کی کمر ایسی توڑ دی تھی کہ اب وہ مسلمانوں کے سامنے دوبارہ کبھی سر اٹھا نہیں سکے۔ آخر 4 مہینے کے بعد سفرونیس صفری کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور اس نے جیروسلم سے مسلمانوں کے امیر چیف ابو عبیدہ کی طرف سرنڈر کے لیے ایک لیٹر بھیجا، لیکن اس لیٹر میں اس نے ایک عجیب سی شرط رکھی۔ اس نے لکھا کہ میں اس شہر کو صرف اسی صورت میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا جب اسلامک امپائر کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملاقات کریں۔ آخر سفرونیس نے ابو عبیدہ اور باقی سب جنرلز کے بجائے صرف حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے ہی سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سفرونیس کو جیروسلم کی ہسٹری کا اچھا علم تھا۔ جب بھی کسی بادشاہ نے اس شہر کو فتح کیا، اس نے یہاں کے لوگوں اور مقدس مقامات کے ساتھ ظلم کیا۔ اور اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ بائبل اور قرآن دونوں نے بار بار اس علاقے کا ذکر دنیا کے باقی سب علاقوں سے زیادہ کیا ہے، کیونکہ سفریس جانتا تھا کہ اب جیروسلم کو بچانے کی آخری امید صرف حضرت عمر ہی ہے۔ سفریس نے پہلے بھی حضرت عمر کے بارے میں سنا تھا کہ وہ باقی تمام بادشاہوں سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ سفریس جانتا تھا کہ اب جیروسلم کو بچانے کی آخری امید صرف حضرت عمر ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلانا پسند نہیں کرتے تھے اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہونے کے باوجود بالکل عام لوگوں جیسی زندگی گزرتے تھے۔ حضرت عمر کی یہ سادگی اور سمپلسٹی کی کہانیاں پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک رومن جنرل مدینہ آیا اور صحابہ سے کہا
मुझे खलीफा उमर से मिलना है। उस रोमन जनरल का ख्याल था कि हजरत उमर जरूर किसी बहुत बड़े महल या शानदार पैलेस में रहते होंगे, लेकिन जब उसने देखा कि हजरत उमर एक दरख्त के नीचे जमीन पर सिर रखकर आराम फरमा रहे हैं तो वो हैरान रह गए। इसी वजह से अब्बू उबैदा ने मजबूरान हजरत उमर रजी अल्लाह को खत लिखा कि बिना खून खराबी कि अब सिर्फ आप ही जेरूसलम को फठार कर सकते हैं। ये खत देखकर उमर रजी अल्लाह ने सब बड़े सहाबा को अपने पास बुलाया और उनसे मशवरा पूछा कि आप क्या राय देते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। इस पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने मशवरा दिया, आपको जेरूसलम की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोमन्स पहले ही जंग हार चुके हैं और अब उनमें इतनी ताकत नहीं कि खलीफा खुद उनके पास आए। लेकिन वहाँ हजरत अली की राय ये थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रजी अल्लाह को सबसे ज्यादा अली रजी अल्लाह की यही राय पसंद आई। इसी फैसले के बाद हजरत उमर अपनी खिलाफत में पहली मर्तबा मदीना छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। उधर रोमन एम्पायर के इलाकों में भी मुस्लिम फौज ये सुनकर अपने खलीफा के इंतजार में बेचैन हो गई। ये पहली बार था कि कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर का खलीफा हजरत उमर कुछ गिनते चुने साहबा के साथ मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए, जबकि उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक थे। जैसे ही हजरत उमर वहां पहुंचे तो खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु उन्हें वेलकम करने के लिए खड़े थे। मदीना से यहाँ तक आने के बाद सफ्रोनियस ने अपना मैसेंजर हजरत उमर के पास मुस्लिम हेडक्वार्टर्स भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लिए, एक ऐसा फैसला जिसे आज भी पूरी दुनिया याद करती है। और ये तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को इस अंदाज से फतह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह की अमन का अहद है जो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए है। अगर वो जेरूसलम छोड़कर जाना चाहें तो वो आज़ादी से जा सकते हैं और अगर यहीं रहना चाहें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुस्लिम किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, किसी का माल नहीं छीनेंगे और किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि किसी के साथ जुल्म, बदसलूकी या रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुस्लिम किसी से ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन भी नहीं छीनेंगे। टैक्स देना होगा। जिज़िया टैक्स क्यों लिया जाता था उमर इब्न अल-खत्ताब के दौर में? ये जुल्म के लिए नहीं बल्कि अमान, प्रोटेक्शन और अवाम की मदद के लिए लिया जाता था। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर और क्रिश्चियंस के दरमियान सिर्फ एक बात पर इख्तिलाफ हुआ और वो था यहूदियों का मसला। क्रिश्चियंस यहूदियों से इतनी नफरत करते थे कि पिछले 600 साल से रोमन्स ने यहूदियों के जेरूसलम आने पर पाबंदी लगा रखी थी, हालांकि जेरूसलम यहूदियों के लिए भी सबसे मुक़द्दस मकामात में से एक था। इसलिए क्रिश्चियंस ने शहर सरेंडर करने से पहले ये शर्त रखी कि मुस्लिम भी पहले की तरह यहूदियों के इस शहर में आने पर पाबंदी लगा दें। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अग्रीमेंट में ये लिखा गया कि यहूदी जब भी जेरूसलम आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन हजरत उमर जानते थे कि अगर 600 साल बाद यहूदी दोबारा आकर जेरूसलम में परमानेंट रहना शुरू कर देंगे तो क्रिश्चियंस और यहूदियों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई और फसद शुरू हो सकता है, क्योंकि ये शहर तीनों रिलीजन्स के लिए एक होली सिटी है। इस एग्रीमेंट से यहूदियों को भी बहुत खुशी हुई क्योंकि 600 साल के बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने पहली बार हजरत उमर रजी अल्लाह की वजह से अपनी होली सिटी जेरूसलम को दोबारा देखा है। यही वो यहूदी थे जो इससे पहले अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहे थे। लेकिन जब मुस्लिम ताकत में आए तो मुस्लिमों ने क्रिश्चियंस के सामने खड़े होकर यहूदियों के हक में आवाज उठाई। जब सफ्रोनियस का मैसेंजर हजरत उमर रजी अल्लाह का अग्रीमेंट लेकर वापस जेरूसलम पहुंचा
تو وہاں کے تمام کرسچنز یوز پڑھ کر سیلیبریٹ کرنے لگے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پچھلے تمام بادشاہوں کی طرح حضرت عمر بھی اس شہر کو فتح کرنے کے بعد تباہ کر دیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے ایسا بالکل نہیں کیا، اور تاریخ میں پہلی بار جیروسلم فتح کر لیا گیا بنا کسی خون خرابی کے، پوری امن کے ساتھ۔ اور شہر کے تمام لوگ اس عظیم رہنما کو پہلی بار دیکھنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلم ہیڈ کوارٹرز چھوڑ کر خود جیروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مسلم جنرلز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ کپڑے چینج کر لیں اور نئے مہنگے کپڑے پہن لیں، انہوں نے کہا آج جو عزت ہمیں ملی ہے وہ نہ ہمارے کپڑوں کی وجہ سے ہے بلکہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ سیدھا جیروسلم کے اندر داخل ہوئے۔ شہر کے لوگوں کی سمپلسٹی دیکھ کر وہ بہت زیادہ امپریس ہو گئے۔ جیروسلم کے کرسچن لیڈر سفرونیس عمر رضی اللہ عنہ کو اس چرچ کی طرف لے گئے جو کرسچنز کے لیے سب سے ہولی جگہ تھی۔ جب حضرت عمر چرچ کے اندر ہی تھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ سفرونیس نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہیں چرچ کے اندر نماز پڑھ لیجیے۔ آپ یہیں چرچ کے اندر نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی اور کہا اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو آنے والے وقت میں مسلم اس چرچ کو مسجد بنا دیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ کرسچنز کی ہولی جگہ کو کوئی نقصان ہو۔ عمر رضی اللہ کی یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ آج بھی اس چرچ کے پاس مسجد عمر بن خطاب موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر سیدھا بیت المقدس کی طرف گئے۔ وہاں دیکھا کہ جگہ کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر اپنے صحابیوں کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں صفائی کرنے لگے۔ بلال رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی جو رسول اللہ کی وفات کے بعد شام میں رہتے تھے کہ آپ یہاں اذان دیں۔ حضرت بلال نے قسم کھا رکھی تھی وہ اذان نہیں دیں گے، لیکن آج کا دن بہت عظیم تھا اور امیر المومنین حضرت عمر کا حکم بھی تھا، اس لیے حضرت بلال آگے بڑھے اور بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی۔ کیونکہ یہی بلال رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں اذان دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی، وہاں موجود تمام صحابہ رونے لگے۔ وہ وقت یاد آ گیا جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی کئی دن تک کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھے، لیکن اس مشکل وقت میں بھی نبی فرمایا کرتے تھے ایک دن آئے گا جب مسلمان رومن اور پرشین امپائرز دونوں کو ہرا دیں گے اور جیروسلم بھی فتح ہوگا۔ اور آج بالکل وہی دن تھا، مسلمان دو امپائرز کو ہرا کر دنیا کی سپر پاور بن چکے تھے، اور وہی بلال پھر سے اذان دے رہے تھے۔ لیکن جیروسلم کی فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت حیرت انگیز بات بھی فرمائی تھی۔ قیامت سے پہلے میری وفات ہوگی، پھر جیروسلم فتح ہوگا، اور اس کے بعد ایک ایسی بیماری آئے گی جو مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں لے جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جیروسلم کی فتح کے بعد وہ بیماری آئے جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ اسی بیماری میں بہت بڑے کمانڈر جیسے ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان اور معاذ بن جبل رضی اللہ شہید ہو گئے۔ اور کچھ عرصے بعد دنیا کے سب سے عظیم جنرل خالد بن ولید اپنے جسم کے زخموں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان عظیم لوگوں کے بعد نئے رہنماؤں کو آگے آنے کا موقع ملا، اور ان میں سے ایک نام تھا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ۔ بیت المقدس صرف ایک شہر نہیں، یہ آخری زمانے کی جنگوں کا مرکز ہے، اور اس کا فیصلہ تب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ Thanks for watching. جزاک اللہ خیر. Subscribe now.